ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ چند دن پہلے ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے اور جواب میں اسرائیل نے تہران کے قریب حساس مقامات کو نشانہ بنایا۔ دونوں ملک ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو کون جیتے گا اور کون ہارے گا، اور دنیا کو اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی؟ یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں، یہ ایک ایسی جنگ ہو سکتی ہے جو پوری دنیا کے امن کو ہلا کر رکھ دے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایران اور اسرائیل کی اصل ملٹری طاقت، نہ مبالغہ اور نہ ہی پروپیگنڈا، صرف حقیقت، سیدھی اور عام فہم زبان میں۔ تو آئیے تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا کے سب سے خطرناک علاقوں میں اگر کسی خطے کا نام لیا جائے تو مشرق وسطیٰ سب سے آگے ہوگا، اور اس خطے کے دو ایسے ممالک جو ایک دوسرے کے جانی دشمن سمجھے جاتے ہیں وہ ہے ایران اور اسرائیل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ممالک آمنے سامنے آ جائیں تو کون طاقتور ہے اور کون زیادہ خطرناک ہے؟ اور اگر جنگ چھڑ جائے تو دنیا کا کیا بنے گا؟ ایران کے پاس تقریباً 6 لاکھ فوجی ہیں، جن میں بری، بحری اور فضائیہ شامل ہے۔ اسرائیل کے پاس بھی لگ بھگ اتنے ہی فوجی ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ، ٹیکنالوجی اور ساز و سامان کہیں زیادہ جدید ہے۔ اسرائیلی فوج کو امریکہ اور یورپ سے جدید ترین ہتھیاروں کی مسلسل سپورٹ حاصل ہے، جبکہ ایران نے زیادہ تر مقامی سطح پر اپنے ہتھیار بنائے ہیں یا پرانے روسی اور چینی ماڈل استعمال کر رہا ہے۔ فضائی طاقت کے میدان میں اسرائیل کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ اسرائیل کے پاس F-35 جیسے اسٹیلتھ فائٹرز موجود ہیں، جنہیں دنیا کے خطرناک ترین جنگی طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران کے پاس پرانے میراج، MiG-29 اور چند جدید طیارے موجود ہیں، مگر وہ اسرائیل کے طیاروں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن جہاں بات میزائلوں کی آتی ہے وہاں ایران کو برتری حاصل ہے۔ ایران کے پاس سینکڑوں بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، اور یہ اسرائیل کے ہر شہر کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل نے ان میزائلوں سے بچاؤ کے لیے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم جیسے جدید دفاعی سسٹمز بنا رکھے ہیں، جو زیادہ تر میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایک میزائل بھی بچ نکلے تو کیا ہوگا؟ واضح ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ایک راز و مرا باب ہے۔ ایران کھل کر یہ نہیں مانتا کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، لیکن عالمی ادارے کہتے ہیں کہ وہ اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل نے کبھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کا اعلان نہیں کیا، مگر دنیا مانتی ہے کہ اس کے پاس درجنوں ایٹم بم موجود ہیں اور وہ کسی بھی وقت استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سمندری جنگ کی بات کی جائے تو ایران کے پاس خلیج فارس میں موجودگی، تیز رفتار کشتیوں اور چھوٹے آبدوزوں کی طاقت موجود ہے۔ اسرائیل کی بحریہ چھوٹی ہے، مگر اس کے پاس ڈولفن کلاس آبدوزیں ہیں جو ایٹمی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جہاں تک سائبر جنگ کا تعلق ہے تو اسرائیل اس میدان میں عالمی سطح پر شہرت رکھتا ہے۔ اس نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کئی بار سائبر حملے کیے ہیں۔ ایران بھی جوابی حملوں کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں اسرائیل کی برتری واضح ہے۔ دوستو، یہ جنگ صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ مشرق وسطیٰ کی آگ اگر بھڑک اٹھی تو تیل کی قیمتیں، عالمی معیشت اور لاکھوں بے گناہ لوگ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے، مگر نفرت کی یہ چنگاری کبھی بھی شعلہ بن سکتی ہے۔